الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد گرامی قدر سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور ان کے معانی و مفاہیم کے تعلق سے ایک سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک ہم بہت ساری دعائیں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نئی دعا اور ایک دلچسپ قصہ آج کے درس میں انشاءاللہ سیکھیں گے، اور وہ ہے 7 معبودوں کے پجاری کے اسلام کا واقعہ۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اس کے بیان کرنے والے ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے حسین، تم کتنے کی عبادت کرتے ہو؟ تمہارے معبود کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے دن 7 کی عبادت کرتا ہوں، جن میں سے 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا حسین، یہ بتاؤ کہ جب تمہیں خصوصی طور پر کچھ مانگنا ہوتا ہے، کسی چیز کا شوق ہو، لالچ ہو، اس کا سوال کرنا چاہتے ہو، اور جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، کسی تکلیف میں پھنس جاتے ہو، تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا آسمان والے کو، اس کو پکارتا ہوں جو آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص فطرت پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آسمان میں ماننا گویا فطرت سلیم ہے۔ جس کی فطرت بگڑ جاتی ہے وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ جس کی فطرت بگڑ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو یہاں بھی اور وہاں بھی اور وہاں بھی اور ذرے ذرے میں ہے۔ لیکن جس کی فطرت سلامت ہوتی ہے وہ کہتا ہے اللہ آسمان میں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جس کی فطرت نہ بگڑی ہو، اس سے بھی پوچھو اللہ کہاں ہے تو آسمان کی طرف اشارہ کر دے گا، اللہ آسمان میں ہے۔ آسمان میں ہے کا مطلب آسمان کے اوپر، جیسے زمین میں ہے کا مطلب زمین کے اوپر۔ جن 6 معبودوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ زمین کے اندر تھے یا زمین کے اوپر تھے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ زمین میں ہے میرے 6 معبود، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے اندر ہیں، نہیں، زمین کے اوپر ہیں وہ 6 معبود۔ اور اسی طرح سے جو ایک معبود آسمان میں ہے یعنی آسمان کے اوپر ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ زمین میں یعنی زمین کے اوپر، آسمان میں یعنی آسمان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اور بھی بہت ساری آیات میں اس کا بیان کیا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم اس سے مامون ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو ہمارا رب آسمان میں ہے یعنی آسمان کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر ہے ہمارا رب۔ اور یہ بہت سادہ اور بہت فطری عقیدہ ہے، اس کو کفار بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ فطری عقیدہ ہے جسے کفار بھی مانتے ہیں۔ اس کو بس وہی نہیں مانتے جن کی فطرت منطق پڑھ کے، فلسفہ پڑھ کے اور گمراہ لوگوں کے افکار پڑھ کے جن کی فطرت بگڑ جاتی ہے، وہی اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ آسمان میں ہے۔ تو انحراف جب تک نہ ہو، فطرت سلیم ہو، تب تک ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ آسمان میں۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ عمران ابن حسین کے والد حسین نے بھی یہی بات کہی رضی اللہ عنہ، اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما، تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے حسین،
اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں 2 کلمات سکھاؤں گا جس سے تمہیں نفع پہنچے گا۔ اس وقت یہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ بات یاد دلائی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں 2 کلمے ایسے سکھاؤں گا جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا، تو مجھے وہ 2 کلمات سکھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ 2 کلمات سکھائے۔ پہلا کلمہ کیا تھا؟ اللہم الہمنی رشدی، یہ ہے پہلا کلمہ۔ اور دوسرا کلمہ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہدایت اور سیدھی راہ کی مجھے توفیق عطا فرما دے، مجھ پر الہام فرما دے، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ تو سیدھی راہ کا الہام اور سیدھی راہ کی توفیق اور سیدھی راہ کا علم عطا فرما دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رشد کیا ہے؟ رشد یہ اس کے برعکس ہے غوایا یا غوا یا غی، ایک طرف الغی اور ایک طرف الرشد۔ رشد ہدایت کا نام ہے، غی ضلالت کا نام ہے۔ رشد اطاعت کا نام ہے، غی معصیت کا نام ہے۔ رشد اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق راستے کو اپنانے کا نام ہے، اور غی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانے والے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ تو اللہم الہمنی رشدی، رشد یہ ہے، اور راشد، رشد جس کے اندر ہو اس کو کہیں گے راشد۔ اور اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں راشدون کہا؟ اولئک هم الراشدون، ان کے بارے میں کہا جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا اور تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دل میں، تمہارے نزدیک پسندیدہ اور محبوب بنا دیا، اور تمہارے دل میں اسے مزین اور خوشنما بنا دیا، اور کفر اور فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا، اور یہی لوگ راشدین ہیں، رشد والے ہیں۔ تو گویا رشد والا وہ ہے جس کے دل میں ایمان محبوب ہو، جس کے دل میں ایمان مزین ہو، جس کے یہاں کفر اور فسق اور معصیت جس کے یہاں مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، وہ ہے رشد والا۔ تو یہ بہت عظیم الشان اور بہت جامع دعا ہے کہ آدمی کہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ گویا ہر طرح کی ضلالت اور ہر طرح کی گمراہی میں اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، سجا دے، اور اس سے مجھے سلامتی عطا فرما دے۔ تو ہر طرح کے ضلالت اور گمراہی سے سلامتی کے لیے یہ دعا ہے اللہم الہمنی رشدی۔ اور وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تو پناہ عطا فرما دے میرے نفس کی شرارتوں سے۔ زیادہ تر گناہوں کا سبب نفس کی شرارت ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نفس کی شرارت سے کسی کو بچا لے تو محفوظ ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے، اسی لیے خطبہ حاجت میں یہ بات تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارت سے، اپنے نفس کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ یہ دعا اور بھی مختلف انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہی معنی بہت ساری احادیث میں اور بہت ساری دعاؤں میں آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک دعا پڑھ چکے ہیں اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی۔ اسی طرح ہم وہ دعا پڑھ چکے ہیں
اللہم انی اسألک الہدی والسداد. اسی طرح سے ہم وہ دعا پڑھ چکے ہیں اللہم اہدنی وسددنی. تو یہ ساری دعاؤں میں اسی طرح کی جامع دعائیں ہیں اور یہی معنی سب میں پایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت عظیم الشان دعا ہے. اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي. اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کے معنی پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور بار بار یہ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نفسوں کی شرارت سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.